اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ۔ امر قائل کا قول اپنے غیر کے لیے استعلاء کے طریقے پر فلانا کم کر، اے فالی کی کر وہ جڑا بھی ہے، اے امر دی کی ہے، اے کی ہے، ان دے ضمن کو 4 5 6 گلاں آئیاں نے۔ گل نمبر شروع، توجہ جی، بڑی اہم گل، اور مختص ہے امر کی مراد صیغے کے ساتھ ایسا صیغہ جو لازمہ ہے امر کی مراد صیغے کے ساتھ ایسا صیغہ جو لازمہ ہے، پھر آخر کو اور مختص ہے امر کی مراد صیغے کے ساتھ ایسا صیغہ جو لازمہ ہے۔ اے بابے رہیں گا اللہ کی مطلب بندہ کی ہے، ذرا دھیان کرے جی، بڑی اہم گل جی۔ اور مختص ہے امر کی مراد صیغہ لازمہ کے ساتھ، اور مختص ہے امر کی مراد صیغہ لازمہ کے ساتھ، ایک باری پھر، اور مختص ہے امر کی مراد صیغہ لازمہ کے ساتھ۔ ہوں ان دا مطلب سمجھیے، بیان بِقَوْنِ الْأَمْرِ خَاصًا یعنی یختص مراد الامر وَهُوَ الْوُجُوبُ بِصِیغَةٍ لَازِمَةٍ لِلْمُرَادِ۔ بس ملا جیمن علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایتھوں کی شروع ہویا ہے، یہ بیان ہے امر کے خاص ہونے کے لیے کہ امر اندی وضع خاص معنی واسطے امر خاص وچ شامل کیتا ہے نا، اندی وضع ہے معنی معلوم کے لیے، معنی علل انفراد، اس کی وضع معنی علل انفراد، پیچھے پڑھے ہیں نا، تو یہ اب بیان شروع ہے کہ امر جو ہے وہ خاص ہے، امر جو ہے ہونے دا مطلب تے پھر والغرض منو سمجھ دے ہیں، یعنی مختص ہے مراد ہو مراد الامر، او مراد الامر کی ہے وجوب 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 وجوب، امر کی مراد کی ہے، امر کی اوے نہیں کہ مرادہ منیاں نے، مطلب بھی امر جڑا ہے وجوب واسطے بھی، امر وجوب واسطے بھی، یعنی مختص ہے امر کی مراد اور وہ مراد وجوب ہے، یہ مختص ہے صیغہ کے ساتھ ایسا صیغہ جو لازمہ للمراد ہے، ایسا صیغہ تے مراد دی جگہ تے وجوب لے، ایسا صیغہ جو لازمہ للوجوب ہے، ایسا صیغہ، یہ بیان ہے امر کے خاص ہونے کے لیے، کیونکہ امر کو خاص سے شمار کیا ہے، یعنی مختص ہے امر کی مراد اور وہ وجوب ہے، یہ امر کی جو مراد ہے وجوب، یہ مختص ہے صیغہ کے ساتھ ایسا صیغہ جو وجوب کو لازم ہے، ایسا صیغہ جو او مراد تو کی مراد ہے، تو پھر یہ گل دس رہے تھے جی، گل کر فرماتے ہیں کہ یہ بیان ہے امر کے خاص ہونے کا، یعنی مختص ہے مراد امر کی، اور امر کی مراد وہ وجوب ہے، یعنی امر کی مراد وجوب، یعنی امر وجوب کے لیے ہے، امر کی مراد وجوب یعنی امر، او اللہ بھلا کرے کوئی شاید یار مہربانی
یعنی وجوب مختص ہے صیغہ کے ساتھ، ایسا صیغہ جو لازمہ للوجوب ہے، لازمہ للمراد ہے تو مراد کی شے بھی وجوب ہے۔ بیان ہے امر کے خاص ہونے کے لیے، یعنی مختص ہے او یختص مراد ہو مراد الامر، ضمیر دا مرجع دسیا، یعنی مختص ہے امر کی مراد او کون ہے جی؟ اور وہ وجوب ہے۔ اے مراد مختص ہے کس کے ساتھ؟ صیغے کے ساتھ، ایسا صیغہ جو لازمہ للمراد ہے، یعنی ہاں جی بیان ہے امر کے خاص ہونے کے لیے، یعنی مختص ہے مراد امر کی اور وہ مراد وجوب ہے، مختص ہے وجوب صیغہ کے ساتھ، ایسا صیغہ جو لازمہ للمراد ہے، یعنی لازمہ للمراد۔ والغرض منہ بیان الاختصاص من الجانبین، اے لا یکون الامر الا للوجوب ولا یثبت الوجوب الا من الامر دون الفعل۔ بس دھیان کرا جائے نکیو، علامہ ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں غرض اس سے، مصنف علیہ رحمہ کی غرض اس گل سے بیان کرنا ہے اختصاص جانبین سے۔ کیا کرنا ہے؟ مصنف کی غرض اس بات سے کیا ہے؟ اختصاص بیان کرنا ہے جانبین سے۔ کی مطلب یعنی نہیں ہوتا امر مگر وجوب کے لیے، امر امر کی وضع خاص معنی کے لیے ایک کو او کیڑا وجوب، ندب اور اباحت نہیں، اس میں قرینے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، وہ اس کا موضوع لا نہیں ہے۔ امر کا موضوع لا کون ہے؟ او مولی ویسو، امر کا موضوع لا کون ہے؟ ساڈے نزدیک، انفیاں دے نزدیک کہ نہیں ہوتا امر مگر، لہذا امر دا موضوع لا صرف وجوب، اتے ویکھ وجوب یعنی لا للندب ولا لل، لہذا پس نہیں ہوگا امر مشترک کس کے درمیان؟ امر مشترک نہیں، صرف امر دا ایک کو موضوع لا ہے، کون؟ او دوجیا معنی چ استعمال ہے، او موضوع لا نہیں۔ اور پچھلا آسیہ پڑھ دیں ایک منٹ صبر، ایک پاس ہے اور نہیں ثابت ہوتا وجوب مگر امر سے، یہ دوجا پاس ہے نہیں ثابت ہوتا وجوب مگر امر سے، اچھی نہیں ثابت ہوتا وجوب مگر امر سے، اچھی ذرا، نہیں ثابت ہوتا وجوب مگر امر سے۔ دون الفعل، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فعل سے وجوب نہیں ثابت ہوتا ہمارے نزدیک، سنیں جی وہ بکری تفصیل ہے، وہ آ جائے دی کہ سرکار کا جو فعل ہے مطلقاً فعل، وہ وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ وجوب کا ثبوت بند ہے امر میں، امر بند ہے وجوب میں، وجوب کا ثبوت بند ہے امر میں، امر بند ہے وجوب میں، امر وجوب کے لیے، اور وجوب صرف امر کو ثابت ہونا ہے، سونے دے فعل کو نہیں ہونا۔ سنیوں گل یہ ہن جان بین لو کی ہو گیا کہ نہیں ہویا؟ لہذا جدوں جڑا وجوب ہے وجوش، ایک ہوندا ہے اشتراک، کی ہوندا ہے کہ بھئی لفظ ایک تے تھلے مانے، سنیں سوار ایک تے سواریاں چوکھیاں، ایک ہوندا ہے ترادف، سواری ایک یعنی معنی ایک اتے سوار چوکھے، دال ایک تے مدلول چوکھے، ایک ہی ہے تے جڑا نا مدلول ایک تے دال چوکھے، ایتھے نہ ترادف ہے تے نہ اشتراک ہے، تاں ہی خاص بننا ہے کہ ترادف اور اشتراک دونوں خاص کے خلاف ہیں۔ سنیں
لہذا امر کا موضوع لا صرف وجوب ہے، اور وجوب صرف امر کا موضوع لا ہے، فعل نبی علیہ السلام کا یہ موضوع لا نہیں ہے۔ اگر ہو تو پھر وجوب کا ثبوت دو سے ہوگا، امر سے اور فعل سے، تو پھر یہ ترادف ہو جائے گا۔ تو یہاں ترادف بھی نہیں ہے، یہاں نہ مولوی جی اشتراک ہے اور نہ اے شاباش اے اختصاص ہے کہ امر بند ہے وجوب میں، نہیں تجاوز کرتا اباحت اور ندب کی طرف، وجوب بند ہے امر میں، نہیں تجاوز کرتا فعل کی طرف۔ آگے جے سمجھ، اور غرض اس سے او ایس گل تو بیان کرنا ہے اختصاص کا جانبین سے۔ قال شارع مختصر حسامی، انشاءاللہ جس تو بعد آوے دی، جان اس بات کو کہ لفظ کبھی ہوتا ہے مختص، مختص کس کے ساتھ، اور معنی نہیں مختص ہوتا لفظ کے ساتھ، جیسا کہ الفاظ جیسے لحظ اور اسد، اور کبھی ہوتا ہے عکس جیسے علام منقولہ اور بعض الفاظ مشترکہ، اور کبھی ہوتا ہے اختصاص جانبین سے جیسے الفاظ متباینہ۔ اتھے وضاحت ہے جی، یعنی نہ ہوگا امر مگر وجوب کے لیے، مگر سنی جے گل، لہذا ندب اور اباحت واسطے کون کندی نفی ہو گئی، اشتراک دے، اور نہیں ثابت ہوتا وجوب مگر امر سے، نہ کہ فعل سے، یعنی فعل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، لہذا امر اور فعل مترادفین نہ ہوئے، کبھی دونوں سے وجوب ثابت ہوتا ہے، یہ بات نہ ہوئی۔ سنیں، امر باندھے وجوب وچ تے وجوب باندھے اگے جی، فَيَكُونُ نَفْيًا لِلِاشْتِرَاكِ وَالتَّرَادُفِ جَمِيعًا، پس ہو گئی نفی اشتراک کی بھی اور ترادف کی بھی، کہ نہ ہوئی جدو امر دا موضوع لا ایک اور کوئی نہیں، لہذا امر مشترک نہیں، تے جدوں وجوب صرف موضوع لا امر دا ہے کسی ہور دا نہیں، تے ترادف بھی کوئی نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ پس ہو گئی، ہو گیا، ہو قول مصنف، پس ہو گیا قول مصنف، مصنف یار، نفی واسطے اشتراک اور ترادف جمیعاً کے، جی ہو گیا قول مصنف نفی واسطے اشتراک اور ترادف جمیعاً کے، بس ہو گیا قول مصنف نفی واسطے اشتراک اور ترادف جمیعاً کے۔ وذالک، لو جی ہون ایک گل شروع ہوئے بھی ایک کیویں اتھوں سمجھ آیا، اتھوں اندے وچ یختص باب آ گئے، اگے بسیگا تے با آ گئی ہے، ایتھے ساری ہون کوڈی پانی ہے، اختصاص دی تے با دی، سمجھیو گل؟ ہاں جی، ذالک بأن یقال ان دخول الباء ها هنا على المختص على طریقۃ قولهم خصصت فلانا بالذکر فتكون صيغة مختصة بالوجوب دون الإباحة والندب، واہ، وهذا نفي الاشتراك۔ صبر، توجہ بھائی، وَذَالِكَ کی اے کون قول المصنف نفیاً بین والترادف بین ایک میں ثابت ہویا، یہ بات یوں ثابت ہوئی کہ یہ جو با ہے بسیغہ کی، یہاں یہ با داخل ہے مختص پر، یہاں یہ بات داخل ہے مختص پر، سنیں یہ با داخل ہے مختص پر، اچھی بولنا، یہاں یہ جو با ہے یہ داخل ہے مختص پر۔ سوال ہے با داخل ہوتی ہے مختص بے پر، تسی مختص سے میں داخل کر دیتی، آندھنے دیا مثالہ بھی ہیں اندیاں اور ویکھو، اے بول دینے خصصتو فلانم بالذکر، خصصتو او آشیے دے ویکھو،
ایتھے ذکر مختص سے بائی بھی ذکر تے ذکر مختص سے فلانا مختص بے وے یعنی میرا ذکر بند ہے فلانے وچ میں کدی کسی اور دا ذکر نہیں کیتا سنے ایتھے با کیڑی شاید داخل ہے سمجھا نہیں گل کہ میرا ذکر اے بند ہے فلانے وچ فلانا ذکر وچ بند نہیں اور سمجھا جی تو یہ با کس پر داخل ہے مختص پر امتحان کرے جی اے او عبارت ویکھو تو مطلب بھی سمجھو جب یہ با داخل ہو مختص پر تے سیغہ کی بن گیا مختص یار با جو مختص تے داخل ہے یار سیغہ کی بنیا تے مراد چول بولنا یختص دا نائب فعل جنہوں نے مختص بے بننا ہے نا مراد کی بن گئی تے سیغہ کی بن گیا یعنی سیغہ بند ہو گیا مراد اچ کنا ہویا سیغہ اگلی گل نہیں ہے پڑھنی میں صرف وہ عبارت دس رہا ہوں ویکھو غور نال با داخل مختص تے با دا مدخول نے ہونا ہے بند تے کندے وچ یختص دے نائب فاعل وچ بس سیغہ بند ہو گیا کندے وچ سیغہ ہونے تے تھلے آ لہذا ہو گیا سیغہ مختص مراد کے ساتھ مراد کون ہے نہ کہ بہت اور ندب اے ثابت ہو گیا کہ سیغہ جڑا امر دا اے بند کندے وچ بند جدو وجوب وچ بند ہو گیا تے پھر سیغہ نہ اباحت واسطے ہونا ہے تے نہ اے اشتراک دی نفی ہو گئی دھیان نال ذرا جی کیا رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ اختصاص کہاں سے ثابت کیا کہتے ہیں کہ صیغہ پر با ہے یہ مختص پر داخل ہے جان بین لو ثابت کرنا ہے پہلے ایک باری انج پھر دوسری باری مختص بے تو داخل کرنی یہ مختص پر داخل ہے کہتے ہیں کہ تو با جو ہے وہ مختص بے پر سوال ہے کہ با مختص بے پر ہوتی ہے مختص پر تو نہیں ہوتی تو اس کا جواب ہے اکثر وہی ہے لیکن کبھی کبھی مختص پر بھی ہوتی ہے جیسے یہاں با یہ مطلب نہیں ہے کہ فلانا بند ہے ذکر میں بلکہ ذکر بند ہے فلانے میں تو با کس سے داخل ہے تو لہذا یہ جو صیغہ ہے یہ مختص ہو گیا یہ بند ہو گیا امر کی مراد میں تو مراد کون ہے تو مطلب ہے کہ امر کا صیغہ یہ مختص ہو گیا وجوب کے ساتھ امر کا بند ہو گیا وجوب وچ لہذا یہ صیغہ نہ ہن اباحت واسطے وے تے نہ ایندا اکو ہی معنی ہے صیغے دا کیڑا تے لہذا اشتراک دی نفی ہوگی کہ کوئی نہیں ہوئی اینج اور یہ بات بائیں طور کہ کہا جائے بے شک با کا دخول یہاں مختص پر ہے ان کے قول کے طریقے پر خصصت فلانم بالذکر او اتباع داخل ہے مختص تے فلانا ذکر وچ بند نہیں ذکر فلانے وچ بند ہے ہن اس دے مطابق ہن عبارت ویکھنا متن والی مختص بے کون ہویا مراد او کون ہے وجوب تے مختص کون ہویا صیغہ امر یعنی صیغہ امر بند ہے کندے وچ مراد وچ یعنی وجوب وچ ہن ویکھو تو پس ہو گیا صیغہ کیڑا صیغہ امر مختص بند وجوب کے ساتھ ہن کسی غیر والتجاوز نہ کہ باحت اور ندب کے لیے اور یہ اشتراک کی نفی ہے کہ کوئی نہیں یعنی اشتراک الامر بین الوجوب والندب والی بات نہ رہا اے اشتراک دی نفی اگو کرنی ترادف دی نفی ایک واری انج ایک واری بات داخل کرنی ہے مختص بے تے پھر دو میں ثابت کرنے نے جی اور یہ بائیں طور پہ کہا جائے بے شک با کا دخول مختص پر ہے ان کے قول خصصت
فلانا بالذکر کے طریقے پر، پس ہو گیا صیغہ مختص وجوب کے ساتھ، نہ کہ اباحت اور ندب کے ساتھ۔ پھر ایک نفی ہے اشتراک کی، نفی ہے اشتراک، پھر ایک باری اور یہ بائیں طور کے کہا جائے بے شک با کا دخول یہاں مختص پر ان کے قول خصصت فلانا بالذکر کے طریقے پر ہے، پس ہو گیا صیغہ مختص وجوب کے ساتھ، نہ کہ اباحت اور ندب کے ساتھ، اور یہ نفی ہے اشتراک کی۔ ہن اگے رہ گئی لازمہ، ہن پڑھ وَيَكُونُ معنی قوله لازمۃ ان الصیغۃ لازمۃ للمراد ولا تنفك عنه ولا يكون المراد مفهوما من غیر صیغۃ وهو الفعل وهذا نفی الترادف۔ بس آگے ہے لازماتن کی معنی کیا بنا کہ صیغہ لازم للمراد ہے، صیغہ لازمہ جو آکھے صیغہ امر دا کی ہے، مراد کی ہے، مراد کی ہے صیغہ لازم ہے وجوب کو، اور صیغہ نہیں منفک ہوتا کس سے، اور مراد یعنی نہیں سمجھا جاتا صیغے کے غیر سے، اور غیر کون ہے؟ یہ ترادف کی نفی ہے، یہ توجہ، یہ جو صیغہ امر ہے یہ لازم ہے وجوب کو، کیا ہے توجہ کر، کیا ہے تو قانون جے وہ اگے باس آ رہی ہے تو میرے لکھو لازم اور ملزوم یا ان میں نسبت مساوات کی ہوتی ہے یا خام خواہ لازم عام تے ملزوم خاص، ان دا الٹ نہیں جے ہو سکتا۔ جو لازم ملزوم ہوتے ہیں نا نسبت یا نسبت عموم خصوص مطلق کی، یعنی لازم عام، اچھا اگر نسبت مساوات کی ہو تو پھر ہر ایک دوسرے کے بغیر نہیں پایا جاتا، اور اگر نسبت عموم خصوص کی ہو تو ملزوم خاص لازم عام، ملزوم تو لازم کے بغیر عام کے بغیر خاص نہیں پایا جاتا، انسان ہو بے حیوان کوئی نہ ہو سکتا ہے، آگے جسم اے توجہ کرو۔ تو لازمتن کا مطلب ہے کہ یہ جو امر کا صیغہ ہے یہ لازم ہے مراد کو، یعنی مطلب کی ہے کہ جدوں اے لازم ہے تے مراد یعنی وجوب کی ہو گیا ملزوم، تے ملزوم تے لازم تو بغیر، لہذا وجوب بغیر امر کے نہیں پایا جائے گا، وجوب بغیر صیغے کے، جدو وجوب صیغے تو بغیر نہ پایا گیا تو لہٰذا فعل کے ساتھ نہیں پایا جائے گا، فعل نبی علیہ السلام فعل کے ساتھ جب لازم ہو گیا اس کے ساتھ، تو جب صیغہ ہوگا وجوب ہوگا، جب وگرنہ نہیں ہوگا، یہ ترادف کی نفی ہوگی کہ وجوب کسی اور سے ثابت نہیں ہوتا، وجوب مطلب کیا کیا جی مصنف کے قول لازمتن، اس کا معنی یہ ہے کہ صیغہ یہ لازم ہے وجوب کو، تو وجوب ہو وجوب سے مراد وہ مراد کو، مراد سے مراد ہے وجوب، وجوب ہو گیا ملزوم اور صیغہ ہو گیا لازم، تو مطلب یہ ہوا کہ وجوب بغیر لازم کے نہیں پایا جا سکتا، ملزوم کون ہے؟ جب صیغے کے بغیر وجوب نہ پایا گیا تو اب وجوب کا کوئی اور دال ہو صیغہ امر کے بغیر یہ نہیں ہوگا، تو یہ کس کی نفی ہوگی؟ ترادف کی نفی ہوگی، کس کی نفی ہوگی؟ اے شاباش۔ اور ہوگا معنی ماتن کے قول لازماتن کا، یہ کہ صیغہ لازمہ للمراد ہے، لازمہ للوجوب ہے، اور نہیں منفک ہوگا صیغہ مراد سے وجوب سے، یہ معنی بنیا، لہذا اور نہ ہوگی مراد یعنی مفہوم
بھائی سمجھی گئی سیغے کے غیر سے سیغے کے غیر سے اور وہ فعل ہے اور وہ فعل ہے یہ نفی ہو گئی ترادف کی ترادف کس کے درمیان فعل اور امر کے درمیان کہ دونوں نال وجوب ثابت ہو گئی جی اور ہوگا ماتن کے قول لازمتن کا معنی یہ کہ صیغہ لازم ہے مراد کو اور نہیں منفک ہوتا صیغہ مراد سے اور نہیں ہوگا مراد اور نہیں ہوگی مراد مفہوم صیغے کے غیر سے اور وہ غیر اور یہ نفی ہوگی ترادف کی جی اگے او یقال ان الباء داخلۃ علی المختص به كما هو اصلها اي لا يفهم هذا المراد بغير صيغه وهو الفعل فيكون هو نفيا للترادف بس دوسری تقریر کی شے دوسری تقریر یا یہ ہے اور جانبین الاختصاص ثابت کرنا ہے یا یہ ہے کہ با داخل ہے مختص بے پر با داخل ہے مختص بے پر تو مختص کون ہے مراد تو مراد کون ہے ہن معنی بنیا کہ وجوب بندے سیغے وچ وجوب بند صیغے سے اچھی طرح وجوب بند صیغے وجوب بند ہے صیغے با داخل ہے مختص بے پر جیسا کہ وہ اصل ہے اصل یہی ہے کہ با کس سے داخل ہوئے اے شابہ جی تو اب معنی یہ بنا کہ نہیں سمجھی جائے گی یہ مراد کیڑی بغیر صیغے امر کے اور وہ صیغے دا غیر کون ہے لہذا یہ ترادف کی نفی ہو گئی یہ پہلے اشتراک دی نفی ہوئی سی پھر ترادف دی کیتی سی ہن ترادف دی پہلے تے اشتراک دی بعد ہاں جی کیا آکھے جی علامہ مولا جیمر رحمہ اللہ دوسری تقریر کرتے ہیں کہ اگر یا یہ ہے کہ با داخل ہے مختص بے پر اور وہ صیغہ ہے تو وجوب ہو گیا مختص اور صیغہ امر ہو گیا مختص بے تو نہیں تو مراد سے مراد کی وجوب بند ہو گیا سیغے وچ نہیں تجاوز کرے گا کسی اور وال یعنی وجوب صرف موضوع لا ہے کندہ نہ کہ فعل دا تے کندی نفی ہو گئی بے اے موضوع لا صرف ایس لفظ دا ہے کسی اور دا نہیں یہ کندی نفی ہے ترادف دی نفی ہو گئی یا کہا جائے گا بے شک کیا کرنے تکرار کرنے سمجھ آ گئی ہوں یا کہا جائے گا بے شک با داخل ہے مختص بے پر جیسا کہ اصل ہے با کا کہ مختص بے تھی ہوں اکثر کبھی کبھی مختص تھی ہوں داخل ہوں توجہ کرو او شہزادے ہو اے باب اختصا اندر ایک ہوں فائل نائب فائل ایک اگے ہوں جس تے با داخل ہے سنا جی اکثر یہ ہوں کہ جس تے با داخل ہے وہ بنتا ہے مختص بے تے جیڑا اندر نائب فائل ہے نا وہ بنتا ہے مختص یعنی اندر نائب فائل بند با دے مدخول دے وچ نہیں تجاوز کردہ کسی ہور وال تے جی الٹ ہوئے کہ با داخل کس تے مختص تے ہونے وے کہ با دا مدخول بند اختصاص دے نائب فائل وچ او مدخول نہیں تجاوز کردہ نائب فائل دے غیر وال توجہ یار کہ مختص جیسا کہ اصل ہے یعنی نہیں سمجھی جائے گی یہ مراد کون سیغے کے غیر کے ساتھ وہ غیر کون ہے اور وہ فعل ہے تو پس ہو گئی یہ نفی ترادف کے لیے ہون ترادف دی نفی ہوگی جی کیا کہا جائے گا بے شک با داخل ہے مختص بے پر جیسا کہ وہ اصل ہے با کا یعنی نہیں سمجھی جائے گی یہ مراد صیغے کے غیر کے ساتھ اور وہ غیر فعل ہے پس ہو گئی یہ نفی ترادف کی یعنی پس ہوگا قول ماتن کا نفی واسطے ترادف کے پھر منع کر
دو باری کہتے شب شب بات داخل ہے مختص بے پر جیسا کہ وہ اصل ہے با کا، یعنی نہیں سمجھی جائے گی یہ مراد سیغے کے غیر کے ساتھ، اور وہ غیر فعل ہے، پس ہو گیا مصنف کا قول نفی واسطے ترادف کے۔ ہن لازمتن نال کچھ ہے ثابت کرنی ہے، اتنے تقریر ہوئی اگے چل ثم قولہ قولہ لازمت ان حمل علی اللازم العام فیکون هو ایضا نفیا للترادف لأن الملزوم لا یوجد بدون اللازم فلا یفهم نفی الاشتراک قط۔ بس توجہ کرو، اب جو لازمتن ہے کون؟ اگر اس لازم کو حمل کریں لازم عام پر کی، اس کو اگر حمل کریں لازم عام پر، یعنی صیغہ لازم ہے کس کو؟ وجوب کو، تو یہ لازم عام ہے، یہ لازم عام ہے تو لازم عام جب ہو تو ملزوم بغیر لازم کے نہیں پایا جاتا، ملزوم عام خاص کے بغیر پایا جاتا ہے لیکن خاص بغیر عام کے، اور حیوان کھوتے وچ پایا جا سکتا ہے لیکن انسان ہوئے تے حیوان نہ ہوئے نہیں ہو سکتا۔ توجہ کرو کہ لازمتن اگر اس سے مراد کیا لیں؟ لازم عام، یعنی صیغہ لازم ہے کس کو؟ وجوب کو، اور لازم عام ہے، یعنی وجوب جہاں ہوگا وہاں صیغہ ہوگا، یعنی وجوب بغیر صیغے کے کسی کا مدلول نہیں بنے گا، پھر ترادف کی نفی ہوگی، پھر اشتراک کی نفی نہیں ہوئی، اشتراک کی نہیں سمجھے، پھر تو وہ آگے فیمبغی سے شروع کرنا ہے جی، کیا کیا جی؟ پھر مصنف کے قول لازمت لازمتن، توجہ کرے جی، اگر اس سے مراد لیں لازم عام تو معنی یہ بنا کہ صیغہ امر لے لازم عام ہے کس کے لیے؟ وجوب کے لیے، وجوب ہو گیا ملزوم خاص، صیغہ امر ہو گیا عام، تو خاص بغیر عام کے، یعنی جہاں وجوب ہوگا وہاں صیغہ امر ہوگا، لہذا وجوب کسی اور کا موضوع لا نہیں بنے گا، تو پھر کس کی نفی ہوئی؟ ترادف کی نفی دوبارہ ہو گئی۔ سنیں جے گل، پھر قول ماتن کا لازمتن اگر حمل کیا جائے لازم اعم پر تو پس ہوگا قول ماتن کا بھی نفی واسطے ترادف کے، او ایزن اے کمان نہ قولہ بصیغہ تے نفی ترادف کی ہے نا فعل اور امر کے درمیان جو با مختص بے سے داخل کی تھی، وجہ کی اس لیے کہ ملزوم نہیں پایا جاتا بغیر لازم کے، لہذا وجوب تے بغیر صیغے تو نہیں پایا جائے گا، تو کن دی نفی ہو گئی؟ پس نہ سمجھی گئی اشتراک کی نفی بالکل جی۔ کا قول لازمتن اگر حمل کیا جائے لازم عام پر پس ہوگا یہ بھی نفی واسطے ترادف کے، اس لیے کہ ملزوم نہیں پایا جاتا بغیر لازم کے، پس نہیں سمجھی گئی نفی اشتراک کی بالکل۔ پھر مانا کر پھر ماتن کا قول لازمتن اگر حمل کیا جائے لازم عام پر پس ہوگا یہ قول بھی نفی واسطے ترادف کے، اس لیے کہ ملزوم نہیں پایا جاتا بغیر لازم کے، پس نہیں سمجھی گئی نفی اشتراک کی بالکل۔ عاشیت دیکھو لین الملزوم، یعنی ملزوم اور وہ کون ہے؟ نہیں پایا جاتا بغیر، اور وہ کون ہے؟ اگرچہ لازم بوجہ ہونے اس کے عام پایا جائے گا بغیر ملزوم کے بھی، لہذا پس نہ سمجھا جائے گا وجوب بغیر، اور وہ غیر کون ہے؟ لہذا ہو گئی نفی کس کی؟ کس کے درمیان؟ نہ سمجھی گی نفی بالکل، تو پس پھر نہ فائدہ دیا ماتن کے قول کس نے؟ کس کا؟ کیونکہ ترادف کی نفی تو پہلے با سے بھی سمجھی گئی ہے، لہٰذا اولا یہ ہے کہ حمل کریں کلام کو لازمتن کے ذریعے اس معنی پر جس سے فائدہ جدیدہ ہو، جس سے
ہون فینبغی فائدہ جدیدہ جی فینبغی ہاں جی فینبغی ان يحمل اللازم على اللازم المساوي اي لا يوجد المراد بدون الصيغه ولا الصيغه بدون المراد فقد فهم حينئذ نفي الترادف والاشتراك جميعا کنایہ لہذا ضروری ہے اور جدو بعد داخل مقصور علیہ تے کندے ہوتے وہ مختص بیت مقصور علیہ کش ہے مختص بیت اب جو لازم ہے نا اس کو حمل کریں گے لازم مساوی پر کس پر اچھی اس لازم کو حمل کریں گے لازم مساوی پر ملزوم اور لازم ہونے جو کلیاں دی بات سے چل پڑھ دیا کہ جب نسبت تساوی کی ہو اب ملزوم بغیر لازم کے نہیں ہوگا تو لازم بغیر چونکہ مساوات اس پر عمل کریں گے تو اب دیکھ پہلے یہ پڑھ لیا تھا کہ صیغہ نہ وجوب بند ہے کس میں صیغہ امر میں اور صیغہ امر لازم ہے کس کو نسبت ہے مساوات کی لہذا جہاں وجوب ہے وہاں صیغہ امر ہے اور جہاں صیغہ امر ہے وہاں جہاں وجوب ہے یہ نفی ہو گئی ترادف کی کہ وجوب کا دال اور کوئی نہیں اور جہاں وجوب ہے جہاں صیغہ امر ہے وہاں وجوب ہے یہ اشتراک کی نفی ہو گئی کہ اس دال کا مدلول ایک ہے اس مدلول کا دال ایک ہے اور اس دال کا صرف مدلول ایک ہے سمجھے پہ اس مدلول کا صرف اور کوئی دال نہیں ہے اس دال کا صرف اس دال کا اور کوئی مدلول نہیں ہے یہ کیا ہے اشتراک کی نفی ہوگی جی تو چونکہ جب نسبت مساوات کی ہوگی تو وجوب صیغے کے بغیر نہیں ہوگا جب صیغہ وجوب کے بغیر نہیں تو کس کی نفی ہوگی اشتراک کی نفی ہوگی کس کی نفی ہوئی اور سمجھ گئے ہیں کیا کیا جی اگر اس لازمت باطل کے قول لہذا کہتے ہیں بھی چونکہ فائدہ جدیدہ نہیں ہوا ہن فائدہ جدیدہ اگر اس کو حمل کریں لازم مساوی اگر نہیں حمل کرنا ہے نو اس کو حمل کریں گے لازم مساوی پر تو لازم مساوی کا قانون ہے کہ ملزوم بغیر لازم کے نہیں تو لازم بغیر جتھے ہوئے دو میں ہونے نے جہاں وجوب ہوگا جہاں وجوب ہوگا وہاں جہاں صیغہ ہوگا وہاں وجوب ہوگا لہذا جہاں وجوب ہوگا وہاں صیغہ ہوگا ترادف کی بھی نفی ہوگی بس مناسب ہے یہ کہ حمل کیا جائے اتھو ہی نا لازم کو لازم مساوی پر اور مطلب کی بنیا یعنی نہیں پائی جائے گی مراد کون بغیر صیغے کے ایک ہندی نفی ہوگی نہ یہ مراد نہیں پائی جائے گی بغیر ترادف کی نفی اور نہیں پایا جائے گا صیغہ بغیر مراد کے بس صیغے دا موضوع لا صرف ایک کے پس تحقیق سمجھا گیا اے فقط جڑے ہے نا جتو شروع ہے نا وذالکا او وذالکا او دو باری جڑے تقریر ہے اے فقط سارے نال لانا ہے پس تحقیق سمجھی کی اس وقت ترادف کی اور اشتراک کی اشتراک جمیعاً کی نفی ہاں جی کیا کہیں جی پس مناسب ہے یہ کہ او کنایتاً پھر اندرہ نبڑ دیا نا پس مناسب ہے یہ کہ حمل کیا جائے لازم کو لازم مساوی پر یعنی نہیں پائی جاتی مراد بغیر صیغے کے اور نہ ہی پایا جاتا صیغہ بغیر مراد کے بس تحقیق سمجھی گئی اس وقت نفی ترادف کی اور اشتراک جمیعاً کی سمجھ آگئی سمجھ آئی اے سمجھ آگئی لیکن اے جڑی سمجھ آئی ہے اے بعد نال پنڈی پا کے سمجھ آئی ہے یا بچ وضاحت ہے
با نال ایک کوشش کر کے کڈیا ہے نا، کس رات نے سمجھ آ رہے ہیں، تو کنایتن سمجھ آیا، کی آیا؟ تو یہ آگے سوال کا جواب دے دیا ہے، حتیٰ لا یکونا، حتیٰ کہ نہیں ہوگا فعل موجب، اگلے پاسے چل، اور موجب امر کا صرف وجوب ہے، نہ کہ ندب اور اباحت ہے اور نہ توقف ہے۔ یہ دونوں گلاں دے اگے انہاں نے وضاحت کی تھی۔ پہلے نفی کی تھی ترادف تے اشتراک دی کنایتن، جیڑی شارع ملا جیمن صاحب نے بالکل چانن کر دیتا ہے، تے اگوں خود مصنف نے آپ وضاحت ہے، تے پھر اگوں آ رہی، پھر گل دوبارہ اگوں آ رہی وضاحت نہ ہو جی۔ کنایتن اے لا صراحتن، ہاں جی کنایتن، چلو جی۔